بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ ولاگ کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج ہم آپ کو شہد کے بارے میں بتائیں گے۔ شہد ایک غذا، ایک دوا ہے۔ اس میں لوگوں کے لیے بہت شفا ہے۔ شہد کے لیے قرآن پاک میں ارشاد ربانی ہے، فیہا شفاء للناس۔ اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ شہد ایک ایسا مایہ ہے جو سینکڑوں بلکہ ہزاروں برس تک خراب نہیں ہوتا، بلکہ اپنی اصلی حالت میں رہتا ہے۔ شہد کو اگر ایک غذا نما بہترین دوا کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، کیونکہ یہ غذا کے ساتھ دوا بھی ہے۔ اسے کھانے پینے اور لگانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ آسانی سے ہضم ہو کر فوراً جزو بدن بن جاتا ہے۔ شہد ریا پیدا ہونے سے روکتا ہے، یعنی پیٹ میں گیس نہیں ہونے دیتا، اور آنتوں کے پھیل میں مدد دیتا ہے۔ یہ خون کی روانی میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ شہد ہر مرض کی دوا ہے۔ شہد استعمال کرنے والے طویل عمر پاتے ہیں۔ اگر آپ بھی طویل عمر چاہتے ہیں تو خالص شہد کا باقاعدگی سے استعمال کریں۔ صبح و شام مکھن کے ساتھ 1 چمچہ شہد ملا کر کھانے سے اعضاء کو تقویت ملتی ہے۔ اگر آنکھوں سے پانی بہتا ہو یا بینائی کم ہو تو آنکھوں میں شہد کی سلائی لگائیں۔ ہر قسم کے زخم پر شہد کا پھاہا بنا کر رکھنا مفید ثابت ہوتا ہے۔ اگر ہاتھ جل جائے یا کہیں بھی جلن ہو تو وہاں پہ شہد لگائیں، انشاءاللہ فوری افاقہ ہوگا، اور جلے ہوئے ہاتھ پہ چھالا بھی نہیں بنتا۔ حسب خواہش بالائی کے ساتھ 1 بڑا چمچ شہد کا ملا کر کھانے سے بھولنے کی مرض کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ گلے کی سوزش دور کرنے کے لیے گرم پانی میں شہد ملا کر غرارے کیجیے، اور صبح و شام اور دوپہر کو 1 بڑا چمچہ شہد استعمال کریں۔ بہت ہی فائدہ مند ہے۔ شہد کی اصلیت معلوم کرنی ہو تو شہد کو روئی پر لگا کر اسے جلا دیجیے۔ اگر سالم جل جائے تو اصلی شہد ہے، اگر اس کا کوئلہ بن جائے تو نکلی ہے۔ ایک اور ترکیب یہ ہے کہ شہد روٹی میں تر کر کے کتے کے سامنے ڈالیے تو وہ نہیں کھائے گا۔ نمبر 3، کپڑے پر شہد کو گرائیں اور پھر انگلی سے صاف کریں۔ اگر دھبا رہ جائے تو نکلی ہے، اور اگر دھبا نہ رہے اور پورا صاف ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ شہد اصلی ہے۔ تو یہ تھے شہد کے فوائد۔ آپ اس سے فائدہ اٹھائیے اور ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔